ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز حاضرین، اس موقع پر دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس دور میں فکری آزادی کے ایک عنوان سے ہوا چلی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہر آدمی بالخصوص مذہبی اعتبار سے، عقیدوں کے اعتبار سے اپنی اپنی فکر کو پیش کر رہا ہے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں قسم کے چینلز اور میسیجز اور واٹس ایپ کے ذریعے سے پیغامات اس درجے عام کر دیے جا رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی کے سامنے سینکڑوں لوگوں کے نظریات آ رہے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں کے بھی سامنے آتے ہیں، مذہب اسلام کے نام سے بھی، آپس میں اختلاف رکھنے والے لوگوں کے عنوان سے بھی مختلف باتیں آتی رہتی ہیں، اور لوگوں کو آج اس کی تمیز باقی نہیں ہے کہ کون سی چیز دیکھنی چاہیے، کون سی نہیں، کون سی چیز پڑھنی چاہیے، کون سی نہیں، کون سی چیز لینی چاہیے، کون سی نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ ہر آیت در گھسیٹ جو آ رہا بس کھینچتے ہو، ارے صحیح ہے، غلط ہے، حق ہے، باطل ہے، قرآن و سنت سے ہے، نفس و طبیعت سے ہے، اس کے دیکھنے کا کچھ بھی وہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں گمراہیاں بہت پھیل رہی، لوگ مختلف جالوں میں پھنستے جا رہے ہیں، امت انتشار کا شکار ہوتی جا رہی ہے، خیالات ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، ایک ایک گھر میں دو دو تین تین نظریات کے لوگ پیدا ہو جا رہے ہیں۔ پہلے ایسا تھا کہ ایک گھر میں دو دو پارٹیوں کے لوگ تو جمع ہو جاتے تھے، لیکن یہ مذہبی نقطۂ نظر کے اعتبار سے اختلاف والے نہیں پائے جاتے تھے پہلے، وہ تو سیاسی پارٹیوں کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان میں معاہدہ ہو جاتا تھا، دو بھائیاں مل کے بول لیتے تھے، کوئی جیت تھی معلوم نہیں تھی، اس واسطے تو فلانی پارٹی میں شامل ہو جا، میں فلانی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہوں، جون سی جیتی اس میں کہ ایک یا میں رہوں گا یا تم رہو گے، ایسی صورت میں ہم دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے، اس واسطے وہ پارٹیاں الگ الگ کر لیتے تھے گھروں میں، دنیاوی مادی مفادات کے پیش نظر۔ لیکن اس وقت میں مذہبی اعتبار سے، عقیدوں کے اعتبار سے ایک ایک گھر میں دو دو تین تین چار چار فکروں کے حاملین جمع ہو جا رہے ہیں۔ بابا کا ایک خیال ہے، اماں کا ایک خیال ہے، بیٹے کا ایک ہے، بیٹی کا ایک ہے، آپس میں ہمیشہ تو میں، اور اس کے نتیجے میں جب شادیاں ہو کے جا رہی تب شادیوں میں میاں کا مسئلہ کچھ اور ہے، بیوی کا مسئلہ کچھ اور ہے، جدھر دیکھو اختلافات کا ایک طوفان برپا ہے، اور اختلاف و انتشار کی شکار یہ امت ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ کون سی چیز آپ کو کہاں سے لینی چاہیے۔ دین کی بات، مذہب کی بات، عقیدے کی بات لینی ہے تو اس کا اصل قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کو
باقاعدہ سمجھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے مستقل طور پر تعلیم حاصل کر کے قرآن و سنت کو پڑھا، سیکھا اور سمجھا، اور جن کے سامنے اسوہ نبوی ہو، جن کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہو، اور جو اسلام اور عقیدے کے سلسلے میں مسلسل بلا وقفے کے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے سے منتقل آتا ہوا جو مفہوم ہے وہ مفہوم رکھتے ہوں۔ ورنہ تو ایسے لوگ بھی جو یوں کہتے ہیں کہ صاحب 1400 سال تک جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ مجھے آج سمجھ میں آئی۔ کئی صدی ایسے گزر گئے کہ حقیقت امت سے پوشیدہ رہی اور آج کھلی۔ عجیب قسم کے نظریات اس وقت میں سامنے آ رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دین کی بات خاص طور سے لیتے وقت میں اس کا خیال رکھو۔ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھو۔ دل میں آپ کو تکلیف ہوئی، کسی کو نہیں، آپ کو نہیں، میرے کو ہی سمجھ جی۔ اب آپ میرے سے بہت ہمدردی کرتے ہیں، آپ آ کے بولے فلاں ڈاکٹر کو بتاؤ، آپ آ کے بولے فلانے دواخانے میں جاؤ، آپ آ کے بولے فلانے حکیم صاحب سے ملو، آپ آ کے بولے نہیں صاحب ہومیو کا کرا لو، آپ آگے بولے نہیں صاحب وہ آج کل دیسی جو علاج ہے وہ بہت اچھا ہے، کوئی آ کے بولا نہیں آیورویدک کا علاج ہو، پھر اس کے بعد بولے اب بھی تازہ فارغ ہو کے آئے ہیں، نیا ان کا علم ہے، ان سے آپریشن کراؤ جی۔ اور کوئی بولتا نہیں انہوں بہت پرانے ہو گئے ہیں کہ تجربہ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے کراؤ جی۔ تو ایسی صورت میں کیا کروں گا؟ جو مشورہ دیا قبول کر لیا۔ ایک اپنے دل کی حرکت کے مسئلے میں خطرہ پیدا ہونے پر 10 مشورے میرے سامنے آئے تو کیا ہر 10 کے مشوروں کو میں قبول کروں گا؟ اس دل کی حرکت کا، یہ اس دل کی حرکت کا مسئلہ ہے جو دل کی حرکت ہر صورت میں بند ہونے والی ہے۔ جس دل کی حرکت ہر صورت میں بند ہونے والی ہے، اس دل کی حرکت کو درست کرنے کے لیے میں ہر کس و ناکس کا مشورہ قبول نہیں کرتا۔ تو بتائیے کہ یہ دل کی حرکت یہ جسم کی جان ہے، یہ دل کی حرکت جسم کی جان ہے، اور جان کی جان ایمان ہے۔ اس جان کی جو جان ہے وہ ایمان ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ بول رہے ہیں تو وہ بھی سن لے رہا ہوں، آپ کچھ بول رہے ہیں تو وہ بھی سن لے رہا ہوں، آپ کچھ بول رہے ہیں وہ بھی میں سن لے رہا ہوں۔ اس طریقے سے گمراہی اور فتنہ اور فساد، افتراق و انتشار کا ایک بازار ہے جو اس وقت میں گرم ہے۔ خبردار اللہ رسول کی بات کے سلسلے میں کوئی آدمی اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دے تو ماہرین سے پوچھو۔ واٹس ایپوں پہ آج کل کیا ہے، پہلے کچھ تو بھی کسی کو پہنچانا ہے بولے تو ذرا مشکل تھا، آج کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے دیکھنے کا ہے جی، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر لکھ دے گا ہے۔ لکھنے کے بعد بھی پہنچانے کے لیے کہیں جانا ہے نہ آنا ہے، بیٹھے جگہ ہی بٹن دبانا ہے، بس سیدھا پہنچ جا رہا ہے جہاں والے ہوں۔ ہر آدمی سینکڑوں لوگوں تک پہنچاتے چلے جا رہا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، حق ہے، باطل ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اسے اس کا کوئی فاصلہ حاصل نہیں۔ دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ یہ دین اور اسلام یہ ذہنی خیالات اور تفریح گاہ کا نام نہیں،
یہ فکری آزادی کے عنوان سے جس کو جو جی میں آیا اس پر اظہار خیال کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اب آج کل کے بہت عرصہ پہلے ہی انگریزاں بول دیے، اب ہم کو اسلام کے احکام کے بتانے کے لیے اور فتووں کے جاری کرنے کے لیے مسلمانوں میں سے کسی عالم کے ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ہم اسلام کی کیا ہے وہ بھی بتائیں گے، فتوے کیا ہیں وہ بھی جاری کریں گے، اور وہ ہمارے علماء اور ہمارے مفتیوں کے ہوں گے۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، اور ہو رہا ہے آج ایسا۔ باقاعدہ یونیورسٹیز قائم ہیں، یہودیوں اور انگریزیوں کو قرآن و حدیث کے عنوان کے تحت تعلیم دی جاتے ہوئے ان کو تیار کیا جا رہا ہے اس مقصد سے کہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا جائے کہ کیا اسلام ہے، اس کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ وہ اسی کو اسلام سمجھیں جو تم بتاؤ، وہ اسی کو جائز سمجھیں جو تم بتاؤ، وہ اسی فتوے کو قبول کریں جو تم فتویٰ دو۔ جاب کر رہے لوگ اس عنوان کے تحت 8 سال 10 سال تک امامت کر رہے ہیں، جب جاب ختم ہو گئی تو چلے گئے، تو پھر اپنی وہی پرانی حالت پر آ گئے۔ کسی پرانے مصلی نے جو مسلسل ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا دیکھ کے پوچھا، تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ تم تو امام صاحب تھے نا ہمارے، بلکہ وہ خود پوچھا تم پہچانے نہیں پہچانے؟ کہ ذرا صورت تو دیکھی بھی دکھ رہی مگر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بولے اپنے 8 سال کے 10 سال کے امام کو بھول گئے تم؟ بولے تم فلانے ہیں کیا؟ بولے تو جی۔ پھر کیا بنا لیا؟ بولے ارے بھائی میں مسلمان ہی کب تھا؟ جاب تھی وہاں ایک امامت کی تو آ گیا تھا، جب ختم ہو گئی تو پھر اپنی حالت پہ آ گیا۔ اور ہمارے مسلمانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو۔ اور نئی تعلیم یافتہ لوگوں نے ایک بات اور بھی عام کر رکھی ہے، وہ یہ کہ یہ پرانے تعلیم یافتہ لوگوں کا نے مت جاؤ، اس لیے کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹ لوگ ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس واسطے کہ ایسی صورت میں کوئی پھنسے گا نہیں جال میں۔ اگر ان سے ان کو ہٹا دیا جائے اور بکری کو ریوڑ سے الگ کر دیا جائے تو اس کا آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں میری گفتگو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علماء سے کٹو۔ بعض لوگ اسلام اور مذہب اور طریقت اور تصوف کے عنوان پر یوں کہہ رہے ہیں کہ علماء کی بکواس مت سنو، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ شیخ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جو خود خدا کا مقام ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ ضرورتوں کے تقسیم کرنے والے، پورا کرنے والے نہیں، بلکہ ان کا پیدا کردہ بندہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ عجیب قسم کے نظریات عام کرتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ اس لیے اپنے دین، اپنے ایمان کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے براہ کرم دین، ایمان، اسلام سے متعلق کوئی بات ہر کس و ناکس سے مت لیجئے۔ جیسے دل کا علاج آپ ہر کس و ناکس سے نہیں کراتے۔ اور دوسری چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر کھیل دکھتی ہیں وہ کھیل نہیں ہوتی، جیسے پتنگ بازی۔ ارے بھائی اس میں ہاتھاں کٹ جا رہے ہیں، ٹریفک متاثر ہو جا رہی، جانا چلے جا رہے ہیں، بچے چھتوں کے اوپر سے گر جا رہے ہیں، 5 روپے 10 روپے کی پتنگ کے واسطے آپس میں لڑ لے رہے ہیں، خونم خون ہو جا رہے ہیں، بچے گاڑیوں کے نیچے آ جا رہے ہیں، گلیوں میں نلیوں میں جا کے گر جا رہے ہیں، نالیوں میں۔ یہ عجیب و غریب قسم کا حال ہے۔ اور آج کل تو کٹنا نہیں بول کے شاید پلاسٹک کے تاگے بھی بنا رہے ہیں۔
عجیب عجیب قسم کے وہ ہیں، نہیں ٹوٹنا نہیں کٹنا نہیں بول کے نائلان کے تاگے بنا رہے ہیں، پلاسٹک کے تاگے بنا رہے ہیں، پھر اس پہ کانچ کا پاؤڈر مل رہے ہیں، صحت کے لیے بربادی ہو رہی ہے، بول رہے کہ حکومت بول رہی چائنا کا وہ نہیں رہنا، بولے مانجا ہے چنے مانجنے والا، جی چائنا کا مانجا نہیں ہونا بول کے وہ لوگ بول رہے ہیں۔ اور یہ پھر غیروں کا ایک تہوار ہے، ان کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہو ان کا باطل عقیدہ، اس کے نتیجے وہ لوگ ایسا کرتے ہوں، ہم کیوں ان کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ان کے اس عمل سے ہم کیوں مشابہت اختیار کریں؟ اور ایسے کھیل میں اپنے بچوں کو کیوں لگائیں جس کھیل میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہیں؟ ان کے لیے تھوڑا سا وقت کھیل کے لیے مقرر کرو، مگر وہ کھیل مقرر کرو جس کھیل میں بچوں کی صحت بنتے ہو، اور جس کھیل سے بچوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہو، اور جس کھیل سے بچوں کو کوئی ہنر آتا ہو، اور جس کھیل سے بچوں کو حفاظت خود اختیاری کا کوئی ہنر حاصل ہوتا ہو، ایسے کھیل میں لگائیے، وہ بھی تھوڑے سے ٹائم میں۔ بچوں کے شوقوں کو پورا کرنے کے واسطے جو بولے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں اماں بابا، میں ہی پورا نہیں کرا میری بچے کی خواہش تو کون پورا کرے گا؟ خواہش یہاں پوری کر لو، اس کے بعد میں بچے کی پٹائی کے ساتھ ساتھ جب تمہاری بھی ہوں گی، اس وقت میں بیٹا اور باوا دونوں کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ غلط استعمال کرے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے، اور لوگوں کی جانوں کو جوخم میں ڈال دیے، اور غیر ضروری لڑائیاں اور جھگڑے کھڑے کر دیے۔ بچہ بھاگ رہا روڈ پہ، گاڑی آ رہی، انہیں بھاگ رہا 5 روپے کی 50 روپے کی پتنگ کے پیچھے، اور آپ کی گاڑی جا رہی 25 لاکھ کی، انہیں خود بھاگ کے آ گیا تو دھکا لگ گیا، اب اس کے نتیجے میں 50 روپے کی پتنگ والا 5 لاکھ کی گاڑی والے سے جھگڑا شروع کر دیا، اس کے نتیجے میں دونوں خاندان والے جمع ہو گئے۔ کیا گنجائش مل سکتی ہے اس قسم کی چیزیں؟ احتیاط کیجئے، پرہیز فرمائیے۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔